میرے محرم کس نمبر 1؟ امیر حماد نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ نوشین نے جھمکے اتار کر ٹیبل پر رکھے اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ٹیکے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ جب دستک کی مانوس سی آواز پر ماتھے کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا اور دھڑکن تھم سی گئی، اس نے بے یقین نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ امیر حماد دیوار پر ہاتھ رکھے، سر کو ہاتھ کی پشت پر ٹکائے، کسی ایسے تھکے ہوئے مسافر کی طرح کھڑے تھے جو میلوں چلا ہو اور منزل بے نشان ہو۔ دروازہ کھلنے پر انہوں نے دیکھا منزل سامنے تھی، مگر کیا وہ ان کی دسترس میں تھی؟ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نوشین فیضان علی شاہ وہ سامنے سر تپا سجی سنوری کھڑی تھی، پیلے فراک اور چوڑی دار پاجامے میں، جگمگ کرتے لباس کی چمک چہرے کو خیرہ کرتی ہوئی، بالوں کا پراندہ کندھے پر ڈالے کسی مہندی کی دلہن کی طرح وہ کھڑی تھی۔ امیر حماد کی نظریں اس کے ٹیکے سے الجھ کر رہ گئیں اور وہ ازحد حیران تھی۔ امیر حماد کو یوں اپنے سامنے، اپنے پاس دیکھ کر اس نے ان کے حلیے کو دیکھا۔ سرخ آنکھیں بکھرے حلیے کے ساتھ وہ اس امیر حماد سے بہت مختلف لگ رہے تھے جنہیں وہ شروع سے اس حویلی میں دیکھتی آئی تھی۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس امیر حماد کے وجیہہ سراپے کو دیکھا جو آج بہت تھکے تھکے سے لگ رہے تھے، اور ابھی کل کی ہی تو بات تھی۔ وہ ایسی ہی بکھرے حلیے، سرخ آنکھوں اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ ان کی دہلیز پر گئی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کے بے حال وجود سے نظریں چراتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا اور کیا بولے، جاؤ نوشین فیضان علی شاہ، تمہیں خرم احسان علی شاہ کے سنگ زندگی کی تمام خوشیاں نصیب ہو، اور کل خرم احسان علی شاہ کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے تمہارے دل و دماغ میں کسی امیر حماد کا کوئی نام تک نہ ہو۔ وہ تکلیف کی شدت اور خوف کے غلبے سے کانپ اٹھی تھی۔ اس وقت وہ اسے سفید شلوار قمیض، کندھے پر چادر ڈالے کسی سخت دل وڈیرے کی طرح لگے۔ وہ انہیں کہنا چاہتی تھی، امیر حماد، میری زندگی سب خوشیاں خرم احسان سے نہیں، آپ سے مشروط ہیں۔ میں خرم احسان سے نہیں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ خرم احسان علی شاہ نہیں ہوں جو کبھی خرم احسان علی شاہ کی ہوا کرتی تھی۔ خرم احسان علی شاہ نہیں، آپ میری منزل ہیں۔ میں وہ نوشین فیضان علی شاہ نہیں ہوں جو کبھی خرم احسان علی شاہ کی ہوا کرتی تھی۔ اس سے وابستہ تھی، اس کی امانت اور زندگی تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو آج مجھے بنایا گیا۔ بابا سائیں اور آپ نے مل کر جو میری قسمت لکھی ہے، میں وہ زندگی نہیں جینا چاہتی۔ مگر وہ شخص جسے اس نے چاہا، جس کا ہمیشہ ایک نرم اور مہربان روپ دیکھا، آج وہ چہرے پر ڈیروں سرد مہری اور رویے میں عجیب سختی لیے بالکل اجنبی بنا کھڑا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، آپ کی یہ دعا میرے لیے بد دعا سے بدتر ہے، مگر وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے پلٹ گئی کہ سامنے کھڑے امیر حماد اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ وہ انہیں نہیں جانتی تھی، وہ انہیں بالکل نہیں جانتی تھی، مگر آج وہ کسی ٹوٹے بکھرے حلیے میں اس کی دہلیز پر آئے تھے، تب جب ان کی دعا قبول ہونے جا رہی تھی، جب وہ خرم احسان علی شاہ کی ہونے جا رہی تھی۔ آج وہ خرم احسان علی شاہ کی مہندی کی دلہن بنی تھی اور رات آہستہ آہستہ صرف کل کی طرف جا رہی تھی جب وہ خرم احسان علی شاہ کی شریک حیات بننے والی تھی۔ امیر حماد، اس نے حیرت و بے یقینی سے انہیں پکارا تو وہ ایک دم چونکے۔ وہ ان کو پکار ہی رہی تھی، ان کا نام لے رہی تھی، جلتے وجود میں ٹھنڈک کی لہر سی گزر گئی۔ وہ وارفتگی سے اسے دیکھے گئے۔ امیر حماد
کچھ کہنا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا نوشین، ایسے ہی سمجھ جاؤ نا، بنا کہے وہ عجیب قرب سے بولے۔ نوشین نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ مجھے خرم احسان کی قسمت میں آپ نے اور بابا سائیں نے مل کر لکھا۔ اس کا لہجہ پتریلا تھا۔ انہوں نے نوشین کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک سخت سا تاثر تھا۔ میں امیر حماد تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ نوشین ان کا مدھم سا لہجہ نوشین کا دروازے پر دھرا ہاتھ پھسل کر اس کے پہلو میں آ گرا اور سانسیں تھم سی گئی۔ اس نے محسوس کیا جیسے دل کی دھڑکن بہت مدھم سی، نامحسوس سی ہو گئی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اظہار محبت، اقرار محبت کر رہے تھے، مگر کس موقع پر؟ اپنی محبت کو تو آپ دعاؤں کے ساتھ کسی اور کے سنگ رخصت کر چکے ہیں۔ اس کا لہجہ بھیگا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ بابا سائیں کے فیصلے سے میں روگردانی مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ ان کا لہجہ کتنا بے بس تھا۔ مجھے ان کا فیصلہ ماننا ہی تھا۔ یہ بابا سائیں کے اکلوتے بیٹے کی زندگی کا معاملہ تھا۔ مجھے یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کروانا تھا، ہر صورت۔ کل تمہیں حتمی فیصلہ سناتے ہوئے میں نے سوچا تھا نوشین کہ میں خود پر، اپنے جذبات پر، اپنی محبت پر بے حسی کا ایک خول چڑھا لوں گا اور ساری عمر اس محبت کو اپنی کمزوری نہیں بننے دوں گا۔ مگر آج بے حسی کے اس خول میں دراڑیں پڑتی گئی اور اب میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں کمزور بن جاؤں اور محبت طاقتور۔ صرف آج کی رات محبت میری کمزوری بن جائے۔ چلو آج جو وقت بچا ہے اسے ایک ساتھ گزارتے ہیں۔ کل تم خرم احسان کی ہو جانا اور میں پھر سے اپنے خول میں بند ہو جاؤں گا۔ اور نوشین، اس نے شدت قرب سے آنکھیں مینچی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر موتیوں کی صورت بکھرنے لگے۔ نہیں، آج نہ تم رو گی نہ میں، ویسی ہی ہنستے ہوئے وقت گزاریں گے جیسے سائیں شاہ کے باغات اور نہر کے کنارے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے۔ امیر حماد نے ہاتھ بڑھایا مگر اس کے وجود میں جنبش نہ ہوئی۔ انہوں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کے گجرے سے سجی کلائیاں پکڑی اور سیڑھیوں